جو نیشنل NCA ہے ان کے درمیان ہوئی اور انہوں نے وہ پیسے پاکستان واپس بھیجے. پاکستان کی حکومت کا تو اس میں لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. آپ اپنے بھائی صاحب سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ جو ون ہائیڈ پارک کی ڈیل ہوئی تھی اس میں ان کا کیا رول تھا, تاکہ آپ کلیریفائی ہو جائے, بعد میں آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آج کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, پہلے تو جو پنجاب کا کیس ہے اس کو ریزالو کریں. دیکھیں یہ 3 مہینے ہو گئے ہیں پنجاب بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. کل انہوں نے ابھی محسن لغاری بتا رہے تھے کہ پاکستان کی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو ہے وہ انہوں نے 63 رکنی کابینہ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ سیدھی وائلیشن ہے. کل جنہوں نے اوتھ لیے ہیں انہوں نے بھی خود کو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں, اور وزیر اعلیٰ حمزہ جو ہیں وہ تو ہیں ہی, ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. لیکن قطع نظر اس کے ہم سمجھتے ہیں جب انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ حمزہ شہباز کو کنٹینیو کرایا تھا ایز چیف منسٹر, میں نے خود کھڑے ہو کے, ہمارے لائرز نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو کہا تھا سر کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت یہ کنٹینیو کر سکتا ہے. قانون یہ تھا کہ جو حمزہ شہباز کا جب الیکشن نہیں ہوا تو آپ کا پچھلا نوٹیفیکیشن بحال ہو جاتا جس کے تحت عثمان بزدار چیف منسٹر تھے پنجاب کے. آج بھی اب حمزہ شہباز جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بنا ہوا ہے, یہ کسی ووٹ سے نہیں بنا ہوا. ووٹ میں تو منورٹی ہے, ووٹ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ ایک منورٹی, ایک اقلیتی حکومت بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. سینٹر میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کے پاس 155 ووٹ ہیں وہ اپوزیشن میں ہے, اور جو 84 سیٹوں والا شہباز شریف ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. صوبے میں یہ کہہ رہے ہیں 186 جس کے پاس ووٹ ہے اس کو اپوزیشن میں بٹھا دیں, اور 179 والا, بلکہ اب تو کل ایک اور ڈسکوالیفائی ہو گیا نون لیگ کا, 178 رہ گئے, تو 178 والے کو جو ہے آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں. ایسے تو جمہوریت نہیں چلتی. سپریم کورٹ کو اس نقطے پہ ہی فوکس ہو کے اس فیصلوں کو ہماری رائے میں اس پہ فیصلہ دینا چاہیے. فل کورٹ کا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیس لمبا کیا جائے, اور کیس لمبا کرنے میں پنجاب کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چیف جسٹس کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا. اگر 11 پارٹیوں کے اوپر کہنے کے اوپر یا ہمارے کہنے کے اوپر یا کسی XYZ کے کہنے کے اوپر اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بینچ بنانے کے اختیار سرنڈر کر دینے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر تو جو ہے وہ چیف جسٹس کی تو حیثیت ہی ختم ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ فیصلہ سنائیں, اس کے خلاف آپ فل کورٹ میں چلے جائیں اپیل. اور سپریم کورٹ بار کا ایک گروپ جس کو اعظم طارڑ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل پورے پاکستان کے وکلاء نے اس کو مسترد کیا ہے. پورے پاکستان کے وکلاء یہ سمجھتے اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سپریم کورٹ بار کا ایک چھوٹا سا جو کچھ ایک خاص پروفیشنل جو لائر ایک گروپ بنا ہوا ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک لا منسٹری کی ہدایات پہ عمل کیا ہے وہ بھی ایک بڑا پریشان کن اور ایک ایسی بات ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ان صاحبان کو چاہیے تھا کہ وہ اس قضیے میں نہ پڑتے, ایک نیوٹرل رول ادا کرتے, اور سپریم کورٹ بار کا اور باقیوں کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ حکومت کے پروردہ بن کے چلیں یا حکومت کے ایک ایجنٹ کے طور کے اوپر کام کریں. اور یہ جو عطا طارڑ کے دادا تھے رفیق طارڑ, ان کا کردار جو سیاہ کردار اس فیملی کا رہا ہے پورے پاکستان میں وہ سب کے سامنے ہے. کس طرح سے انہوں نے بیگ خریدے اور کس طرح سے انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کو توڑنے کی کوشش کی. اس خاندان کا کردار کافی گھناؤنا ہے, کافی پرانا ہے, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. آج ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس دباؤ میں ہرگز نہیں آئے گی. پورا پاکستان 22 کروڑ لوگ سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز سے انصاف کی توقع کرتے ہیں. انشاءاللہ جسٹس should not only be done but seen to be done. بس میں صرف یہ کہوں گی کہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب جب سے یہ سازش شروع ہوئی اور جو ہینڈلرز ہیں یا نیوٹرلز ہیں کیا انہوں نے ایک کانویکٹ کو حکومت دے دی ہے؟ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک کانویکٹ بیٹھ کے پورے پی ڈی ایم کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ پی ڈی ایم کی لیڈر بن گئی. مولانا فضل الرحمان تو اب گئے کھٹے لائن. اب ایک کانویکٹ مریم نواز, جھوٹی مریم جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے علاوہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی, وہ اس نے ٹیک اوور کر لیا ڈی فیکٹو
جو حکومت ہے امپورٹڈ حکومت وہ اب مریم نواز کے ہاتھ چلی گئی ہے، کیونکہ اس نے بیٹھ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں یہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ رولز آف بزنس کے خلاف ہے. اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک کانوکٹ کیسے آ کے، کوئی پرائیویٹ شہری بھی نہیں آ کے، جو کانوکٹ نہ بھی ہو وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا. یہ ایک کانوکٹ ہے، یہ پرائیویٹ شہری ہے جس کو آپ نے اسٹیٹ سیکیورٹی دی ہے، اور اب آپ اس نے پورا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا ایکسیس دے دیا ہے. ادھر کانفیڈینشیل فائلز ہوتی ہیں، ادھر اس طرح نہیں کوئی گھس سکتا. تو کس بیسس پہ یہ انلیگل حرکت کی گئی؟ اور جو شرمناک بات ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جو ٹینٹرم پھینکتا ہے جب اس کی بات نہ مانو، مریم نواز نے آج وہی کیا ہے. رو دھو کے پچھلا پینما کا رونا دھونا، ادھر کا رونا دھونا، یعنی کہ ہر چیز ان کو، یہ کورٹ کی بینیفٹ، کورٹ نے اس پہ ہمدردی کی جو بیل پہ ہے یہ عورت، پھر وہ کورٹس کو اور ججز کو اٹیک کر رہی ہے. اب وہ کیا ہے اس کا، کیونکہ چلی نہیں، اور انٹرم آرڈر جو آ گیا، جو ایکچولی ججمنٹ ہے پنجاب بینچ کی جو آئی تھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی، اس کو پسند نہیں آئی، تو پھر چھوٹے بچوں کی طرح چیخ پکار کر رہی ہے کہ یا وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں یا پھر میں تسلیم نہیں کروں گی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کنسپریٹرز ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، خدا کے واسطے آپ پاکستان کو کس حد تک لے کے جائیں گے تباہی کے راستے پہ؟ صرف اس واسطے کہ عمران خان نے انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائی، امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، بیسز نہیں دی، اسرائیل کی ریکگنیشن نہیں کی، ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کھولا. اور بائی دا وے ہندوستان کے ڈیفنس سیکٹری کا کل آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جدھر وہ ایاز صادق کی واہ واہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایاز صادق نے جو کہا تھا آرمی چیف کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس پہ، انڈیا نے ویلکم کیا ہے. ان کی پرانی دوستیاں ہیں، بزنسز ہیں ہندوستان کے ساتھ. پر میں حیران ہوں کہ جو نیوٹرلز ہیں ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اور جو تھریٹ یہ کر رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، معیشت کو ڈبو دیا ہے، پولیٹیکل کیوس کر دیا ہے، پھر بھی وہ ان کے پیچھے ہیں، ان کی سروائیول، ان کو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں. تاکہ یہ کیا ان میں خاصیت ہے؟ کرپشن NR2 بھی مل گیا اب تو ان کو، ان کی کرپشن انہوں نے اپنی معاف کروا دی ہے. اب کیا رہ گیا؟ کیا یہ چاہتے ہیں اس ملک سے؟ اور ہینڈلرز کیا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے پاکستان کا خیال کریں، اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو چھوڑ دیں، قوم کو فیصلہ کرنے دیں الیکشن کروا کے کہ وہ عمران خان کے بیانے کو سپورٹ کرے گی یا ان چوروں کو اور غداروں کو سپورٹ کرے گی. یہ وقت آ گیا، آپ فیصلہ کریں پاکستان کے لیے. یہ خاص میں پیغام دے رہی ہوں ہینڈلرز اور نیوٹرلز کو، بہت ہو گئی ہے. 3 مہینے میں پاکستان کے حشر جو آپ نے کیا ہے، کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا اس طرح. ابھی بھی آپ کو نہیں ہوش آئے گی تو کب آئے گی؟ جب امریکہ کی فورسز آ جائیں گی ادھر، پھر آپ سمجھیں گے. یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سارا کچھ دے دیں؟ یہ سوال ہے میرا ان کے ساتھ. کیونکہ جس طریقے سے ایک کانویکٹ اور PDM والے پاکستان کا حشر کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ پوری قوم کو نظر آ گیا. تو سوچیں اس پہ آپ، کیا آپ پاکستان کی تباہی کر رہے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں، یہ بنیادی طور کے اوپر آج علی بابا 40 چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ جمع ہوا. ان کی جو کرپشن کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا. پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات میں پنجاب کی عوام نے ان کو برے طریقے سے مسترد کر دیا. اب نہ تو عوامی طاقت ان کے پاس موجود ہے، نہ ہی ان کے پاس پنجاب میں رہنے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز باقی بچتا ہے. سب نے کہا کہ مریم صفدر جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے جھوٹوں کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ مریم صفدر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا جو لڑائی جھگڑا فساد بالارض ونگ ہے اس کی بھی صدر ہے. یہ بیسیکلی فسادی خاتون ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ فساد ہی برپا کیا ہے. اس فساد کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے فساد سے پاناما کے اندر اس نے اپنے 3 مورے باہر نکالے، جن کا آج دفاع کر رہی تھی بڑے زوم کے ساتھ، جس میں نڈھال ہاشمی بڑے نڈھال ہوئے تھے اس وقت ان کے دفاع کے اوپر. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم ججز اور ان کے خاندان کے لیے پاکستان کی جو ہے وہ زمین تنگ کر دیں گے. بعد میں معلوم پڑا کہ جو ہے وہ خود روتے پھر رہے تھے.
دانیال عزیز، طلال چودھری، یہ تمام لوگ اس وقت بھی جو ہے وہ مریم صفدر کی اور نواز شریف کی ہی ترجمانی کر رہے تھے، ان کی زبان ہی بول رہے تھے. آج اگر ان سے آپ علیحدگی میں پوچھیں تو وہ ان کی بیچاروں کی جو حالت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہیں کہ یہ مریم صفدر کے ہدایت کاری کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا. اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے سربراہوں کے نام لینا، پریس کانفرنسز کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگانا، وہ کام بھی اسی فسادی خاتون نے جو ہے وہ شروع کیے تھے. اور اسی نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر ایسا چوروں کا ٹولہ ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسے ہی ہے کہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر عوامی ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو چلتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا چوروں کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جو مریم صفدر کی سربراہی میں فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو پرچی چیئرمین بلاول زرداری بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر پاکستان کا کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بڑے فیصلے گنوا رہی تھیں، یہ بتا دیں کہ یہ جو کانوکٹ نواز شریف جو ہے وہ بشیر سائیکل چور تو آج بھی جیل میں ہے، جس کی ساری شریانیں بھی بند ہیں، وہ تو جیل کے اندر ہے. لیکن یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر میں جو نواز شریف 2.5-3 سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پلیٹلیٹس ہی نہیں ٹھیک ہو رہے، جس کو کوئی ڈاکٹری علاج کے لیے نہیں مل رہا، اس کو آپ کہتی ہیں کہ میں پاکستان لے کر آؤں گی اور مجھے اب لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، میں جیل نہیں جانے دوں گی. اور بی پہلے اپنی ضمانت کی تو فکر کرو. یہ جتنی آج آپ نے عدالت کے اوپر جو اٹیک کیا ہے، یہ ضمانت اس وجہ سے عدالت نے آپ کو دی تھی کہ آپ باہر نکلیں، سیکیورٹی اداروں پر حملے کریں، ملک میں فساد پھیلائیں. نیب آپ کو بلاتا ہے تو آپ نیب کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں. آپ کو ایف آئی اے کا نوٹس آ جائے تو پوری جماعت ایف آئی اے کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے، جو بریف کیس سے نہ بکے اس کی آڈیو ویڈیو ٹیپ بنا لو. اب ٹوٹا فیکٹری بھی رائیونڈ کے اندر مریم صفدر نے لگائی ہوئی ہے. جو ان کو بلاتا ہے اس کا ٹوٹا آ جاتا ہے، کسی کی آڈیو آ جاتی ہے. یہ کیا اس ملک کے اندر چل رہا ہے؟ کوئی آئین اور قانون کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے یا یہ اس فسادی خاتون کے تحت اس ملک نے آگے چلنا ہے؟ یہ بات بھی آج طے ہو جانی چاہیے. جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ آن میرٹ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، ان کے پاس دفاع ہی موجود نہیں ہے. جو انہوں نے کام کیا، یہ چاہتے ہیں کہ جناب حمزہ جو ہے وہ جعلی وزیر اعلیٰ بن کے پنجاب کے اندر بیٹھا رہے. تو پنجاب کی قوم، پنجاب کی عوام تو غیرت مند عوام ہے، انہوں نے تو ثبوت دے دیا ضمنی انتخابات کے اندر ان کو مسترد کر کے. انہوں نے کہا چور لٹیرے ڈاکو ہمیں اقتدار میں موجود منظور نہیں ہیں. پہلے آپ لوٹے بناتے ہیں پیسے دے کے، لوٹوں کو پھر ٹکٹیں دیتے ہیں، لوٹے عوام مسترد کر دیتی ہے، مسترد کر کے عوام اپنی مینڈیٹ دے کر اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجتی ہے، وہ پھر اپنا وزیر اعلیٰ چن لیتے ہیں. آپ اس کے راستے میں بھی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں. آپ کو بیل ملی 2 سال سے شہباز شریف 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیس میں عبوری ضمانت کے اوپر باہر ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، یہ 3 رکنی بینچ وہی بینچ کا حصہ ہے جس بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ کو سیٹیسائیڈ کیا تھا. اس وقت آپ نے اسی بینچ کی فیصلے کی بڑی تعریفیں کی تھیں اور وہ جلسوں میں تعریفیں کی ہوئی ہیں. وہی مسئلہ ہے نا کہ یہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہے. یہ جماعت جو ہے وہ گرگٹ کی طرح اپنے بیانیاں بدلتی ہے. کبھی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد خود لے کر آئے تھے، کبھی جاوید لطیف کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ لائی گئی تھی. تو ان کی جو ہے وہ سمجھ نہیں لگتی. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب مزید جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ قیوم آپ کو مہیا نہیں ہوں گے. وہ جو ٹیلی فونوں پہ جن کو فیصلے لگاتے تھے، یا وہ خواجہ شریف آپ کو اب کہاں ملیں گے جو آپ کی ٹکٹ پہ کونسلر منتخب ہوتے تھے، جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف سے پیسے لیتے رہے تھے. یا اب آپ کو جسٹس رمدے ڈھونڈ کے دیں، جس کے بیٹے کو بعد میں آپ نے نوازا تھا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگا دیا تھا مصطفیٰ رمدے کو. اب وہ بینچ ہم نہیں بنا کے دے سکتے آپ کو. یہی اسی بینچ کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کا بھی جو ہے وہ تقاضا ہے. اب ویسے بات آگے چلی گئی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ 4-5 رپورٹرز کے اوپر جو ہے نا، جو ان کے فہد حسین میڈیا سیل کے کچھ جو ہے نا جو لوگ